وفاقی بجٹ 2020 اور 21 کے حوالے سے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کا اہم پیغام۔ بجٹ 2020-21 پیش کر دیا گیا۔ ماحول آپ کے سامنے ہے۔ کاش اپوزیشن کا جو رویہ کچھ سنجیدہ ہوتا تو بہتر ہوتا۔ بہر نوع ایسا ہوتا ہے، ہم عادی ہیں۔ اب دیکھیے، اس سال کا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے وہ غیر معمولی حالات میں پیش کیا گیا ہے۔ کووڈ-19 نے دنیا کو معاشی طور پر ہلا کے رکھ دیا۔ یقیناً پاکستان پر بھی اس کا امپیکٹ ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو GDP انکم لاس ہوا ہے وہ 3000 ارب کا ہوا ہے۔ اسی طرح ہماری ریونیو کلیکشن میں جو ڈراپ آیا ہے لاک ڈاؤنز کی وجہ سے، معیشت کا پہیہ رک جانے کی وجہ سے، وہ 800 ارب کا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہماری جو برآمدات تھیں اس میں بھی آپ جولائی سے مارچ کو دیکھیں تو ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جب سے کووڈ آیا مارچ سے جون تک یکدم ان میں ایک آپ دیکھ رہے ہیں ڈکلائن دکھائی دے رہا ہے۔ ڈیٹ پیمنٹس جو ہیں، جو آپ نے ماضی کی حکومتوں نے جو قرضہ جات لیے ہوئے تھے اس پر جو ہم نے پرنسپل دینا ہے، جو سود چکانا ہے، وہ ہمارے بجٹ کا بہت بڑا حصہ کنزیوم کر جاتا ہے۔ یہ PTI کی گورنمنٹ نے یہ قرضے نہیں لیے، یہ پچھلی حکومتوں کے قرضے ہیں جو ہم نے ادا تو کرنے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ اس کے لیے عمران خان صاحب اور یہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ہم جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے رعایت مانگیں، صرف پاکستان کے لیے نہیں، پوری ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ G20 نے کچھ رعایت دی ہے اور پیرس کلب نے بھی کچھ رعایت دی ہے، لیکن جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ہماری توجہ اس طرف مرکوز ہے تاکہ ہمیں کچھ ریلیف مل سکے، اور جو مزید وسائل ہمیں دستیاب ہوں وہ ہم روزگار پیدا کرنے کے لیے اور غربت مٹانے کے لیے خرچ کر سکیں۔ 2020-21 کے بجٹ کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے، جانتے ہوئے کہ حالات مشکل ہیں، حکومت نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، لوگوں پہ اضافی بوجھ نہیں ڈالا، بلکہ جو ماضی کا بوجھ تھا اس کو ہلکا کرنے کی کوشش کی ہے۔ انڈائریکٹ ٹیکسز جو تھے، ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، آپ کا بھلا ہو، آپ کی کسٹم ڈیوٹیز ہے، مختلف ٹیرف لائنز کو کچھ کو زیرو کیا، ان کے ریٹس کو کم کیا، آپ کی جو ریگولیٹری ڈیوٹیز ہیں ان میں کمی کی۔ کوشش ہماری ہے کہ ہم FBR کے اصلاحات سے اپنے ٹیکس کی وصولی بہتر کریں، نئے ٹیکس نہ لگائیں، جو لگے ہوئے ہیں ان کی کلیکشن کو بہتر کریں، اور اس کے لیے بہت بڑی سمت کا جو ہم نے تعین کیا ہے وہ ہے آٹومیشن۔ آٹومیشن سے جو ٹیکس ڈپارٹمنٹس ہیں، ایک تو ان کی کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے، اور دوسرا جو کرپشن کے امکانات ہیں ان میں بھی کمی واقع یقیناً ہوگی۔ ہم نے کوشش کی ہے، اور اس بجٹ میں ہماری ترجیحات میں سے ایک ترجیح یہ رہی ہے کہ معیشت جو جمود کا شکار ہو گئی تھی اس کو پھر رواں دواں کیا جائے۔ اس کے لیے گروتھ درکار ہے۔ گروتھ کے لیے ہم نے 3 چیزوں کو ترجیح دی ہے۔ نمبر 1، ہم نے ان سیکٹرز پر توجہ دینے کی کوشش کی ہے جو جابز کریٹ کرتے ہیں، جو روزگار مہیا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایگریکلچر، سارا فوکس ہمارا ایگریکلچر پہ ہے، اور ایگریکلچر ہم سمجھتے ہیں کہ اس برے وقت میں معیشت کو اگر کوئی سیکٹر سہارا دے سکتا ہے تو وہ ایگریکلچر کا سیکٹر سہارا دے سکتا ہے۔ چنانچہ ہم نے ایک لم سم ایلوکیشن رکھی ہے، بلاک ایلوکیشن رکھی ہے ایگریکلچر کے لیے، اور ایگریکلچر کے ساتھ آبی وسائل کے لیے 70 ارب روپیہ صرف آبی وسائل کے لیے رکھا گیا ہے۔ ایگریکلچر کے لیے جو ٹڈی دل کا ایک حملہ ہوا ہے
اس کے لیے 10 ارب کی خطیر رقم رکھی گئی ہے، 50 ارب کی ایک اور ایلوکیشن رکھی گئی ہے ایگریکلچر کے لیے. تو اس سے ہم سمجھتے ہیں گروتھ پیدا ہوگی. دوسرا سیکٹر جو روزگار بھی دے سکتا ہے اور گروتھ بھی دے سکتا ہے وہ ہے آپ کا کنسٹرکشن سیکٹر. اس پر توجہ دی گئی ہے، بہت سے ایسے اعلانات کیے گئے ہیں، ایسی مراعات دی گئی ہیں، انسینٹیوز دیے گئے ہیں کہ لوگ اس سیکٹر میں انویسٹ کریں اور اس کے ذریعے جو اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ جو انڈسٹری ہے وہ بھی چلے اور اس سے روزگار بھی پیدا ہو. اس میں ہماری خواہش ہے کہ یہ جو 19-20 میں ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے وہ نیگیٹو ہو گیا، منفی ہو گیا، اس کو ہم نہ صرف بحال کریں بلکہ پازیٹیو لے جائیں اور کم از کم 2% کی گروتھ تو ہم کریں اور پھر اگلے سالوں میں اس کو واپس لے جائیں جہاں اس کو جانا چاہیے. اسی چیز کو آگے رکھتے ہوئے، گروتھ کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے، وسائل کی کمی کے باوجود ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے اس میں کوئی کٹوتی نہیں کی جائے گی اور ڈیولپمنٹ پروگرام کو نہ صرف پروٹیکٹ کیا جائے گا، اس کو جاری رکھا جائے گا، اس پہ اضافہ کیا جائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پبلک سیکٹر سپینڈنگ ہے، ڈیولپمنٹ سپینڈنگ ہے، اس سے اکانومی کو کک سٹارٹ ملے گا اور اس سے بھی ہماری گروتھ پہ بھی امپیکٹ ہوگا. اور جب گروتھ بہتر ہوگی تو اس کا امپیکٹ ہوگا غربت پر، غربت میں کمی ہوگی اور ملازمتوں پر ملازمتیں پیدا ہوں گی. آپ دیکھیں کہ وفاقی حکومت کے جو 7واں نیشنل فائنانس ایوارڈ تھا اس نے تو کافی حد تک ہاتھ ہی باندھ دیے تھے. مثال کے طور پر اب اس وقت جو ہمارا ڈسٹریبیوشن سٹرکچر ہے اس کی نوعیت یہ ہے کہ جتنا ٹیکس ریونیو اکٹھا ہوتا ہے، ٹیکس ریونیو، نان ٹیکس ریونیو، اس کا 60% تو لے جاتے ہیں صوبے، وفاق کے پاس بچتا ہے 40%. تو 40% سے آپ نے سب کچھ کرنا ہے، اپنی ایڈمنسٹریشن کو بھی سنبھالنا ہے، اپنی دفاع کو بھی سنبھالنا ہے، ڈیولپمنٹ کو بھی دیکھنا ہے، سب کچھ آپ نے اس کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے. بہرنو ہم نے کوشش کی ہے اخراجات کو کم کیا جائے اور آسٹیریٹی میجرز سے، بیلٹ ٹائٹننگ سے جو سرکاری اخراجات ہیں ان میں کمی کی گئی اور اسی ٹرینڈ کو برقرار رکھنے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں. اسی طرح جانتے ہوئے کہ ہندوستان کی کیا نیت ہے اور کیا عزائم ہے، ہم نے لوگوں پر مزید بوجھ نہ پڑے تو ہم نے ڈیفنس ایکسپینڈیچر کو بھی فریز کر دیا ہے، اس میں اضافہ نہیں کیا. اور یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور اس میں افواج پاکستان نے معاشی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ بے پناہ تعاون کیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم نے ان ایریاز پر فوکس کیا ہے اور ان طبقات پر فوکس کیا ہے جو غربت کی لکیر کے نیچے رہ رہے ہیں. مثال کے طور پر پورسٹ آف دا پور، اور اس کے لیے ہم نے احساس پروگرام جو ہے اس کی رقم میں پچھلے سال بھی خطیر رقم رکھی گئی، اس میں مزید اضافہ کیا گیا. پچھلے سال 178 ارب رکھا تھا، اس سال 200 ارب روپیہ اس طرف رکھا گیا ہے. صحت کے شعبے پر ہم توجہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. گو صحت ہو، تعلیم ہو، بنیادی طور پر یہ ڈیوالو سبجیکٹس ہیں اور صوبوں کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ایجوکیشن کے لیے، ہیلتھ کے لیے جو اپنی رقومات ہیں، جو ایلوکیشنز ہیں، ان میں اضافہ کیا ہے. فوکس اور اسٹریٹجی یہی تھی، لوگوں پہ بوجھ کم سے کم ڈالا جائے، پیسے کا ضیاع روکا جائے اور اکانومی کو دوبارہ بحال کیا جائے اور جو بے روزگاری ہے اس کو ایک حد سے زیادہ نہ بڑھنے دیا جائے. مجھے امید ہے اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں اور پوری اکنامک ٹیم کو، اتنے مشکل حالات میں میں سمجھتا ہوں بہت ایک مناسب اور حوصلہ افزا اور پر امید بجٹ دیا ہے.
ہیں.